رانا اور بیگم ثناء اللہ، خوش آمدید۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ آج ہمارے پروگرام میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ میں آپ دونوں کی فین ہوں۔ رانا صاحب، آپ ایک زیرک سیاستدان ہیں، اور نبیلہ بہن، آپ کو میں بیلا کہتی ہوں پیار سے، جس طرح رانا صاحب کہتے ہیں۔ آپ ایک دلیر خاتون ہیں اور مجھے آپ پہ فخر ہے۔ رانا صاحب، آپ کا خاندان مہاجر ہو کے تقسیم پہ ایسٹ پنجاب سے فیصل آباد آیا، اس وقت لائل پور تھا جی۔ مزار پنڈ ایک جگہ ہے جہاں پر آپ لوگوں کو زمین الاٹ ہوئی کمپنسیشن میں۔ کتنی زمین ملی؟ اس میں اس وقت 12 ایکڑ فی فیملی کے حساب سے یہاں فیصل آباد میں، اور باقی وہ اس وقت یونٹ سسٹم تھا، اور باقی جو ہے یہ بکر اور میاں والی سائڈ پہ جو ہے وہ الاٹمنٹس ہوئی، کیونکہ ہمارے والد نے اس غرض سے کہ بچوں کو شہر میں تعلیم کی سہولت رہے گی، تو انہوں نے سمن آباد میں ایک مکان جو ہے وہ اس وقت خریدا صرف اس مقصد کے لیے۔ تو پھر ہم وہیں پہ جو ہے وہ زیادہ زندگی وہیں پہ پلے بڑے۔ آپ کی پیدائش 1955 کی ہے جی، اور ایک بالکل ہی چھوٹی عمر کی بچی سے آپ کی شادی ہوئی۔ نہیں اتنا زیادہ فرق تو نہیں۔ اچھا، مجھے تو بیلا بہن کہہ رہی تھی کہ کوئی چنگا 50 سال دا تے فرق ہے۔ نہیں، میرا تو خیال ہے کوئی سارا 10-12 سال کا فرق ہے۔ نبیلہ بہن، آپ کی بھی پیدائش فیصل آباد کی ہے؟ ہاں جی بالکل۔ اور آپ ہمسائے تھے رانا صاحب کی فیملی کے؟ یہ محلے دار تھے۔ شادی کیسے ہوئی؟ شادی ارینج ہی ہوئی، ماں باپ کی مرضی سے، بس۔ آپ نے پہلے دیکھ کے رانا صاحب کو پسند نہیں کیا؟ نہیں پسند نہیں کیا، لیکن دیکھا ہوا تھا۔ یعنی میری والدہ کی پسند، ان کی بڑی بہن تھی جن کا بعد میں جن کی ڈیتھ ہو گئی، تو جن کا بیٹا ہے شہریار۔ جی بالکل۔ تو اس کا میری والدہ کے ساتھ ان کا بہت اچھا تعلق تھا، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ انہیں ان کا نک نیم تھا، باجی کہتے تھے ان کو، تو یہ سارا انہی کا انیشیٹو تھا۔ آپ کی جب شادی ہوئی تو آپ نے ایف اے تب نہیں کیا ہوا تھا؟ نہیں کیا ہوا، تو آپ نے شادی کے بعد ایف اے کیا؟ جی۔ اس کے بعد رانا صاحب نے پڑھائی سے روک دیا؟ نہیں، رانا صاحب نے کوشش کی، میں نے نہیں پڑھا۔ کیوں؟ میں نے کہا بہت پڑھ لی ہے۔ آپ کو اللہ نے ایک بیٹی سے نوازا، ماشاءاللہ اقرا۔ ہاں جی ماشاءاللہ۔ اور اللہ نے اس کو بھی ایک بیٹا دیا، حسن، جو کہ آپ کی آنکھوں کا تارا ہے۔ بالکل۔ تو میں سیدھا ہی ڈائیو مار دوں اس پروگرام میں اور آپ کو پوچھوں، رانا صاحب، جس قسم کی سیاست آج کل آپ کر رہے ہیں یا کرنی پڑ رہی ہے، کیا آپ حسن کو بھی چاہیں گے کہ وہ اس قسم کی زندگی گزارے؟ میں تو یہ چاہوں گا کہ شہریار بھی میرے ساتھ پورا وہ ساتھ دے رہا ہے، تو حسن بھی جو ہے وہ بالکل ایک لیگیسی ہے۔ میں نے بڑی محنت کی ہے، پورے یعنی 30-35 سال میں نے جہاں پہ محنت کی ہے، جس جماعت میں محنت کی ہے اور جس فیلڈ میں محنت کی ہے، تو میں تو یہ چاہوں گا کہ میری نسل، میرے بچے جو ہیں وہ آگے اس میں جو ہے وہ آگے بڑھیں۔ بیلا، آپ کیا چاہیں گے؟ نہیں، میں بھی چاہوں گی کہ وہ رانا صاحب جیسے ہی بنے، نیک، اچھا۔ باقی سیاست میں تو یا قسمت یا نصیب والی بات ہوتی ہے۔ آپ نے تو سیاست دانوں والا جواب دیا، مجھے آپ سے یہ توقع نہیں تھی۔ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ میری خواہش ہے کہ حسن نانا جیسا ہو سارا۔ لاء ڈگری حاصل کر کے آپ نے وکالت فیصل آباد میں شروع کی، اس کے بعد آپ نے پیپلز پارٹی جوائن کی، اور 1990 میں آپ نے پروونشل اسمبلی کا الیکشن لڑا فرام فیصل آباد۔ تو بی بی بے نظیر شہید کو آپ ملے تھے، جانتے تھے؟ جی، میں جب ہم کالج میں تھے تو ذوالفقار علی بھٹو کا بڑا کریز تھا۔ یہ جب 65 کی جنگ میں جس طرح سے انہوں نے کہا کہ جی ہم 1000 سال تک لڑیں گے، ہم گھاس کھائیں گے لیکن مقابلہ کریں گے، تو یہ ایک سارا اسکول کالج کا زمانہ تھا، ان کا بڑا کریز تھا۔ میں انہیں ایک سیاستدان کے طور پہ، ایک لیڈر کے طور پہ پسند کرتا تھا۔ 1986 میں جب وہ واپس آئی ہیں تو پھر ہم نے ان کی اسٹرگل کو جو ہے وہ جوائن کیا، اور ضیاء الحق کے دور میں کوئی 3 مرتبہ جو ہے وہ اریسٹ ہوا سیاسی سرگرمی کے طور پہ۔ یعنی ایک اس وقت بارز جو ہیں یہ بڑی متحرک تھیں، اس وقت ایک تنظیم بنی تھی
MRD, موومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی. ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی. تو اس کے بعد پھر 90 میں جو ہے وہ پارٹی نے مجھے ٹکٹ دیا, میں نے الیکشن لڑا اور میں پنجاب میں الیکٹ ہو گیا. تو قطع کلامی معاف, وہ جیلیں کیسی تھیں ضیاء الحق کی؟ دیکھیں جی, ضیاء الحق کی جیلوں میں, اور اس کے بعد پھر بلکہ ایون جنرل مشرف کے زمانے میں بھی جو ہے وہ متعدد بار جو ہے وہ گرفتار ہوئے. لیکن ان کی جیلوں میں اور عمران خان کی جیل میں یہ فرق تھا کہ ان جیلوں میں جب ہم جیل چلے گئے تو اس کے بعد کوئی ہمیں پھر کوئی پیچھا کوئی نہیں کرتا تھا. جیل میں کمفرٹیبل رہتے, وہاں پہ ساری سہولتیں. اس مرتبہ یہ تھا کہ یہ بندہ جو ہے یہ تو جیل تک جو ہے خبر رکھتا تھا کہ ان کو دوائی تو نہیں مل رہی, ان کو ملاقات میں لوگ تو نہیں مل رہے, یہ وہاں پہ کھانے کو کیا مل رہا ہے, ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے یا نہیں ہوئے. تو یہ فرق تھا. تو باقی جیل تو خیر پھر جیل ہے. آپ کی آزمائش تو اسی وقت شروع ہو گئی نا جب یہ سیاست میں گئے اور جب یہ جیل گئے. آپ سے پوچھ کے رانا صاحب نے قدم رکھا تھا سیاست میں؟ نہیں, میرے آنے سے پہلے ہی تھے سیاست میں, تو پہلے ہی تھے. بعد میں جب میری شادی ہوئی ہے 6 ماہ بعد جیل چلے گئے تھے صاحبال. تو آپ نے پھر حامی بھری اور آپ نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. جو میں تو پھر ساتھ ہی تھی نا, پورا ساتھ, پھر تو میں ساتھ ہی تھی. اس کی تو میں بھی گواہ ہوں رانا صاحب, اور پروگرام کے آگے چل کے میں بتاؤں گی کہ میں کس طرح گواہ ہوں, ان کی ثابت قدمی کی میں کیسے گواہ ہوں. کوئی شک نہیں. تو پھر آپ نے کبھی ان کو یہ نہیں کہا کہ رہن دیو کی مصیبت ہے, چھڈو پرا, اپنی وکالت کرو؟ نہیں, میں کہتی ہوں نا تون کے رکھو. واہ جی واہ, شیرنی نے نا فیصلہ بات. نہیں, میں کہتی تھی اب پیچھے نہیں ہٹنا اور نہ ان لوگوں سے ڈرنا ہے. بالکل. واہ جی واہ. تو رانا صاحب آپ نہیں ڈرے؟ جب آدمی کو گھر سے سپورٹ ہو نا تو پھر آدمی زیادہ تکڑا ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ میٹر کرتی ہیں جی. 92 میں جب بے نظیر بھٹو صاحبہ نے, ان کے لیے مجھے آج بھی اتنا احترام ہے کہ پیپلز پارٹی کو یا بے نظیر بھٹو کو یا بھٹو فیملی کو چھوڑے ہوئے 32 سال ہو گئے ہیں, لیکن میں نے کبھی ان کے خلاف بات نہیں کی. تو جب انہوں نے یہ پھر فیصلہ کیا نا غلام اسحاق خان کے ساتھ جانے کا, تو اس وقت پھر ہمارا ان سے اختلاف ہو گیا. اور خاص طور پہ جو زاہد سرفراز تھے جو ضیاء الحق کے دور میں تو وہ اوپننگ بیٹسمین تھے ان کے, اور ہمیں جیلوں میں بھجوانے میں وہ پیش تھے. تو ان کو جب ہمارے ہی حلقے میں ٹکٹ دے کے کہا جس کو کندھوں پہ اٹھاؤ, تو میں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. تو یہ مقامی پرابلم تھا تو آپ کا, پولیٹیکل لوکل پولیٹیکل پرابلم تھا. اور دوسرا یہ ہے کہ اس وقت انہی دنوں میں یہ 92-93 میں جب میاں نواز شریف نے کہا کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا, تو ہم نے کہا یہ لیڈر تو یہی ہے. تو اس وقت سے پھر آج PMLN کے ساتھ, یعنی پہلے وہ جو تقریباً 4-5 سال ہیں وہ پیپلز پارٹی میں, اور اس کے 32 سال اب ہو گئے ہیں PMLN کے ساتھ. 32 سال. کیا رانا صاحب یہ صحیح ہے کہ آپ نے کوئی تقریر بھی کی تھی فیصل آباد میں جو بے نظیر بھٹو صاحبہ کو ناگوار گزری؟ نہیں, اور اس کے اوپر انہوں نے کوئی آپ کی سرزنش کی یا کرٹیسائز کیا؟ یہ ایسے ہی کہانیاں ہیں. یہ تو ریکارڈ پہ ہے. زاہد سرفراز نے MNA کا الیکشن لڑا, ہم نے اس کی سپورٹ نہیں کی. اس نے باقاعدہ میرے خلاف پارٹی کو کمپلینٹ کی اور پارٹی نے باقاعدہ زاہد سرفراز کے کہنے پہ مجھے نکالا, مجھے نوٹس دیا. وہ نوٹسز کی کاپی وہ ریکارڈ ابھی بھی میرے پاس ہے. لیکن بہرحال اس چیز کو کوئی اب دیکھتا نہیں ہے نا, ہم مان گئے. آپ پھر ارلی 90 سے PMLN میں آ گئے اور میاں نواز شریف 92-93 سے اور 32 سال اور 32 سال ہو گئے. یعنی ایک جو آپ کا آپریشنل لائف ٹائم ہوتا ہے یہی 30-35 سال ہی ہوتا ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اور آپ نے میاں نواز شریف کو لیڈر تسلیم کر لیا. جی بالکل. اس کے بعد آپ کی ماشاءاللہ PMLN میں بڑی ترقی ہوئی, پنجاب لیول پہ بہت ترقی ہوئی. آپ نے کئی منسٹریز میں اپنا حصہ ڈالا اور آپ کی قربت دونوں بھائیوں کے ساتھ تھی. کام کرنے کا لطف کس کے ساتھ آیا؟ دیکھیں, کام تو میں نے زیادہ میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ کیا ہے. 10 سال میں ان کے ساتھ ان کی صوبائی کابینہ میں رہا ہوں, اور اس کے بعد 16 ماہ جو ہے وفاقی فیڈرل کیبنٹ میں بھی رہے, وہ بھی میں انہی کے ساتھ رہا ہوں.
لیکن پارٹی لیڈر تو نواز شریف تھے. تو پارٹی کا پارٹی ورک جو ہے وہ میں نے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا ہے. بے شک. لیکن معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں ایڈمنسٹریٹو کوالٹیز اور ہوتی ہیں, لیڈرشپ کوالٹیز اور ہوتی ہیں. لیڈر میاں نواز شریف ہی ہے, یہ بات میں بھی مانتا ہوں اور میاں شہباز شریف بھی مانتا ہے. جہاں تک میاں شہباز شریف صاحب کا تعلق ہے, بڑا محنتی, بڑا مخلص اور یعنی بے پناہ محنت کرنے والا آدمی ہے, بڑے خلوص کے ساتھ. اور اس نے 10 سال پنجاب کی جو ہے وہ بہت خدمت کی ہے. مجھے سلمان تاثیر مرحوم کی بات یاد آتی ہے. امریکن ایمبیسڈر ان کو ملنے گئے جب وہ گورنر پنجاب تھے, تو میاں شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے, تو وہ ان سے بات کر رہے تھے. پھر شام کو سلمان ہماری طرف آئے تو ہمیں بتا رہے تھے کہ گفتگو کیا ہوئی. انہوں نے کہا کہ ایمبیسڈر نے شہباز شریف کے بارے میں پوچھا, ان کی کارکردگی کے بارے میں پوچھا, تو سلمان آبویسلی کیونکہ ان کی اپوزیشن میں تھے تو انہوں نے کوئی خاص ان کی تعریف نہیں کی. تو ایمبیسڈر صاحب نے فرمایا بٹ ہی از ویری ہارڈ ورکنگ. سلمان تاثیر نے کہا لک آؤٹ آف دا ونڈو ایمبیسڈر, سو از مائی مالی, ہی از ویری ہارڈ ورکنگ. کہ آپ دیکھ لیں مالی بھی بڑا کام کرتا ہے. تو یہ وہ بات انہوں نے ہنس کے ٹال دی. لیکن محنت کرنا اپنی جگہ اور لیڈرشپ کرنا جیسے آپ نے فرمایا اپنی جگہ. ہم نے سنا ہے کہ شیر علی صاحب جو کہ اسٹیبلشڈ پولیٹیشین تھے پی ایم ایل این میں رانا صاحب کے جانے سے پہلے, اور میاں نواز شریف کے عزیز بھی ہیں, تو انہوں نے بھی آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا پی ایم ایل این میں آنے کے لیے؟ نہیں, دیکھیں ہوا یہ کہ جو 90 کا الیکشن تھا اور اس کے بعد جب 93 کا الیکشن آیا جس میں میاں زاہد سرفراز کو ٹکٹ مل گیا پیپلز پارٹی کا, تو اس کے مقابلے میں چودھری شیر علی تھا. ہم پیپلز پارٹی سے بغاوت کر چکے تھے میاں زاہد سرفراز کی وجہ سے. اس کا پر فائدہ کس کو پہنچنا تھا؟ اس کا فائدہ جو ہے وہ میاں چودھری شیر علی کو پہنچا. وہ قومی اور صوبائی دونوں حلقوں سے جیت گیا, اور جب وہ جیت گیا تو پھر صوبائی حلقہ اس نے میرے لیے جو ہے وہ خالی کیا. تو وہ ایک لوکل ایک ارینجمنٹ تھا. انہوں نے ہمیں راستہ دیا, ہم نے ان کا پہلے ساتھ دیا. تو اس کے بعد پھر جب ان سے اختلاف لوکل وجوہات کی بنیاد کے اوپر, یعنی لوکل وجوہات میں ایک معاملے میں ان کی ایک رائے ہے, میری دوسری رائے ہے, اور یہ ہونا چاہیے. پارٹیز میں پارٹیز اس سے مضبوط ہوتی ہیں. بالکل. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کی عزیز داری نہیں بلکہ وہ میاں صاحبان کے یعنی بزرگوں میں سے ہیں, بڑے ہیں ان سے, لیکن آج تک کسی معاملے میں انہوں نے اس معاملے میں میرے معاملے میں فرق نہیں کیا. جہاں پہ میرٹ کا ساتھ دیا, بالکل جہاں پہ میرا پریفرنس بنتی تھی انہوں نے بالکل مجھے دیا. اور ان کے معاملے بھی کبھی میں نے ان کو یہ نہیں کہا کہ جی آپ یہ کریں یا یہ نہ کریں, جو ان کا ہے وہ بھی کیا. بیلا آپ کا کیا خیال ہے کہ اس گھر میں اور آپ کے گھر میں جو آپس میں تفرقہ پیدا ہوا یا ناچاکی پیدا ہوئی, اس کی کیا وجہ ہے؟ وہی سیاسی تھا, نظریاتی طور پہ. اگر ان کو دیکھا جائے نا تو ان کا اور رانا صاحب کا مائنڈ کبھی نہیں مل سکتا. کیوں؟ نہیں, وہ کچھ زیادہ ہی آزاد خیال قسم کے بندے ہیں, تو بس میں زیادہ ان کو نزدیک سے جانتی بھی نہیں ہوں, مجھے زیادہ پتہ بھی نہیں ہے. آپ جب ان ہوئے پی ایم ایل این میں تو آپ کے ساتھ ایک دھڑا تھا, آبویسلی پیپلز پارٹی والے لوگ آپ کے ساتھ آئے, اور آہستہ آہستہ آپ کا دھڑا جو ہے وہ مضبوط ہوتا گیا اور ان کا دھڑا کمزور ہوتا گیا. اور شاید یہی وجہ تھی کہ انہوں نے محسوس کیا کہ فیصلہ آباد میں اگر کوئی نمایاں لیڈر ہے پی ایم ایل این کا تو وہ آپ بنتے چلے گئے. تو شاید یہی وجہ تھی, بیکاز nobody likes to give up space. دیکھیں میں نے کبھی, انہوں نے میرے خلاف پریس کانفرنس بھی کی, انہوں نے اور بھی باتیں وہ کی, لیکن میں نے ایک تو یہ ہے کہ ان کی کبھی کسی بات کا میں نے جواب نہیں دیا. دوسرا یہ ہے کہ میں نے کبھی ان کے خلاف بات نہیں کی. کیوں کہ ایک آدمی جو ہے وہ اگر زندگی میں آپ کو ایک دفعہ آپ کے لیے جو ہے وہ اچھا کرتا ہے تو آپ کو پھر یاد رکھنا چاہیے. اگر بعد میں انہوں نے کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کی جگہ پہ میں ہوتا
تو شاید میرا بھی یہ رویہ ہو. تو اس کی وجہ کہ ایک آدمی جو ہے وہ آل ان آل ہے. اب اس کے ساتھ ایک آدمی کو برابر جو ہے وہ درجہ دیا جانے لگے تو یہ بہت بڑے دل جگری کی بات ہے کہ وہ بندہ برداشت قبول کر لے. ورنہ ہر بندہ جو ہے وہ پھر تھوڑا اس چیز کو برداشت نہیں کرتا. تو میرا خیال ہے کہ ان کی جو یہ پوزیشن ہوئی تو اس میں یہ بات میرا خیال ہے نیچرلی تھی. تو اس لیے مجھے اس بات کا گلہ نہیں ہے. 1999 میں بیلا جنرل مشرف کا کو ہو گیا اور رانا صاحب کو پھر اریسٹ کر لیا گیا. مجھے وہ یاد ہے، ہم نے فالو کیا باقاعدہ آپ کے ساتھ جو ظلم اور تشدد ہوا. پھر آپ کو موٹر وے کی سائڈ پہ سکھیکی کے قریب ڈمپ کر دیا گیا اور اس وقت بھی دل لرز گیا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا، آپ پہ کیا گزری. بس اللہ میاں کے سپردی کرتے تھے ہم لوگ، لیکن برا وقت تھا. جب مشرف دور میں تھا تو تب تو تقریباً 20-25 دن تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کدھر ہے. وہ تو کوئی قیدی آیا تو اس نے بتایا آ کے کہ قلعے میں ان کو بند کیا ہوا ہے. تو تب ہم لوگوں نے بیلٹ ڈلوایا تھا وہاں پہ. تو تب بھی جب ہم جیل میں ملنے گئے ہیں تب گئے ہیں، بہت بری حالت تھی، بہت تشدد کیا ہوا تھا. 45 کوڑے مارے ہوئے تھے. صاحب 45 کوڑے؟ ہاں جی. یعنی وہ یعنی لیدر سٹک تھی جو کہ بعد میں ڈاکٹروں نے بتایا جی. تو اس میں یہ ہے کہ انہوں نے مجھے اریسٹ تو کیا تھا وہاں سے فیصل آباد سے، گھر سے ہی. تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر یہاں پہ لا کے انہوں نے مجھے کوئی یہ کینٹ سائڈ پہ کوئی تھانہ سرور روڈ پہلے لے کے آئے تھے تو وہاں سے میں وہاں پہ بند کیا. تو وہاں پہ 2 مرتبہ وہ آنکھوں پہ جو ہے وہ پٹی وغیرہ باندھ کے، تو اب یہ تو نہیں پتہ چلتا تھا کہ کتنے لوگ ہیں، 2 ہیں 4 ہیں 10 ہیں. تو بعد میں جب مجھے کوئی 15-20 دن بعد جب پھر ہائی کورٹ کی مداخلت سے جو یہ بیلٹ کی بات کر رہی ہیں، تو پھر جب انہوں نے مجھے جیل بھیجا تو جیل سے پھر میں نے وہاں پہ یعنی معاملہ یہ ہے کہ جو اس قسم کی مشکلات آتی رہی ہیں نا تو ان میں سے کسی جگہ پہ بھی جو ہے نا وہ کوئی خوف زدہ ہونے والی بات نہیں ہے. میں نے وہاں بھی بھوک ہڑتال کر دی. میں نے کہا جی میرا ڈاکٹری ملاحظہ کرو. وہ نہیں کروا رہے تھے. تو پھر وہ مجھے وہاں سے ہاسپٹل لے گئے، سروس ہاسپٹل میں. تو وہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے 21 انجریز تھیں جس کا بعد میں کالم بھی لکھا تھا اپنا حسن نثار نے 21 توپوں کی اسلامی. تو وہ میڈیکل لیگل میرے پاس پڑے ہیں. ہم نے باقاعدہ اس دور میں جب کوئی یعنی اونچی سانس لینے کی ضرورت نہیں کرتا تھا، میں نے اس دور میں وہ میڈیکل ساتھ لگا کے درخواست دی کہ جی میرا پرچہ درج کیا جائے. تو وہ پھر وہ یعنی جو کیونکہ لیدر سٹک کا جو زخم ہوتا ہے وہ آپ کی جو ہے نا وہ سکن اس کو پنچر کرتا ہے. تو وہ پھر وہ باقاعدہ ڈاکٹر نے لکھا ہوا ہے کہ یہ لیدر سٹک کے جو ہے وہ زخم ہے. تو بہرحال وہ وقت بھی گزر گیا. جب مجھے ادھر کوٹ لکھپت جیل میں لے کے گئے تھے تو وہاں پہ پرویز رشید صاحب تھے پہلے سے. انہوں نے ویسے وہ اس وقت میری بڑی خدمت کی، یعنی باقاعدہ کھانے میں، علاج معالجے میں، سارے میں. آپ کی اور ان کی بہت ساری قدریں مشترکہ ہیں. وہ بھی پیپلز پارٹی میں تھے، وہ بھی نظریاتی ہوا کا ہیں. آپ بھی پیپلز پارٹی میں تھے، آپ بھی نظریاتی ہوا کا ہیں. انہوں نے بھی بہت مصیبتیں اٹھائی. معاملہ یہ نا کہ کسی معاملے میں ان کی ایک رائے ہو سکتی ہے، وہ صاحب الرائے ہیں، ہماری بھی ایک رائے ہو سکتی ہے. تو اس کو آپ اختلاف تو نہیں کہہ سکتے. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. آپ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ میں نے موت کو بہت قریب سے دیکھا ہے. آپ سے پہلے میں بیلا سے پوچھوں گی وہ کون سے 2 موقع تھے؟ ایک تو یہ مشرف والا اور جو موٹر وے پہ پھینک کے گئے تھے، وہ تو زیادہ اذیت میں تھے ہم لوگ سارے ہی کہ پتہ بھی نہیں چل رہا تھا کہ کدھر ہے کوئی. اس ٹائم پہ تو جو میرے ساتھ والے تھے نا تو میں ان کو کہتی تھی نا اپنا نمبر دے جاؤ. اقرا چھوٹی تھی تو اپنا نمبر کوئی نہیں دیتا تھا.
تو جب رانا صاحب کا ایک لوکل فون آیا، تب تو موبائل اتنے زیادہ نہیں تھے، تو رانا صاحب نے کہا نا کہ میں اس جگہ پہ ہوں تو کسی کو بھیجو، تو میرے پاس اس ٹائم کوئی بندہ نہیں تھا کہ کسی کو میں بھیجتی. تو کون گیا لینے؟ رانا صاحب کا ایک دوست تھا خواجہ اسلام، ان کو پھر میں نے کال کی، وہ پہنچے پھر. تو اس ٹائم پہ تو رانا صاحب کو ایک طرح سے مار کے پھینک گئے ہوئے تھے نا. تو جب میں ہاسپٹل میں گئی ہوں تو میرے آگے آ کے کھڑے ہونے ہو گئے شروع کہ میں نے کہا پتہ نہیں اللہ معاف کرے کیا ہو گیا. تو رانا صاحب کا منہ بھی سویل کیا ہوا تھا، یہ مونچھیں یہ سارا مونچھیں اڑا دی تھی. تو انہوں نے کہا نا کہ شاید اپنی طرف سے تو پتہ نہیں کچھ کر کے گئے تھے. تو میں کہتی ہوں میں نے زندگی میں اتنا نورانی چہرہ زندگی میں کسی کا نہیں دیکھا. ماشاء اللہ اتنا نور تھا اس ٹائم پہ کہ میں آنکھوں میں اس ٹائم پانی بھی آ رہا تھا تو میں نے ایسے کہا پتہ نہیں پسینہ آ رہا ہے، گرمی زیادہ تھی، محرم کے دن تھے. تو شکر الحمدللہ اللہ نے بڑا کرم کیا ہے. ماشاء اللہ میری بہن، آپ کے صبر، آپ کا تحمل، آپ کی ثابت قدمی کو اللہ نے رنگ لگایا، اور ان کی جد و جہد کو اللہ نے بار بار رنگ بڑی لگایا، تکلیفیں برداشت، بار بار رنگ لگایا. تو وہ اس جس کو کہتے ہیں نا زندگی بندہ کو ٹھیٹ آتے وہ ٹھیٹ. دیکھو نا ان سارے دی اکھاں چترو آ گئے نے تے بیلا نے ایک مذاق وال موڑ لئی گل، لیکن یہ گل مذاق نہیں. دسو تسی رانا صاحب، دسو تسی جڑا آکھیا ہویا ہے کہ میں موت نو بڑے قریب تو ویکھیا. نہیں دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب آپ کو کوئی اٹھا لے اور پھر اس قسم کے واقعات ان دنوں میں بڑے ہوئے ہیں کہ لوگ اٹھائے گئے، اس کے بعد پھر لوگ بعد میں ملے ہی نہیں، تو پھر یہ چیزیں جو ہیں وہ پھر آپ کے اوپر اس وقت اثر انداز تو ہوتی ہیں، لیکن پھر اللہ پہ بندہ کا یقین ہو تو ٹھیک ہے، وقت جو ہے وہ پھر گزر جاتا ہے. تو اس وقت کی آپ بات کرتے ہیں جو پہلا آپ کا روبرو موت کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ ٹاکرا ہوا، یعنی جب آدمی یعنی ایسی پوزیشن میں ہو، ایسی جو ہے وہ حالت میں ہو کہ بندہ یہ سمجھے کہ بھئی ہن شاید گل مک گئی، تو ادوں کی خیال آندا ہے، ذہن وچ کی خیال آندا ہے؟ اقرا دا سوچدے سو؟ نہیں میرا سوچیا ہوگا. اچھا بیلا دا سوچ نہیں میرا ہی سوچیا ہوگا. کیوں نہیں؟ نہیں بالکل. ہن تے تسی کوئی اور جواب بھی نہیں دے سکدے، ہن اور کوئی جواب دینے دی کوشش نہ کرنا. نہیں تو بندہ امیڈیٹ فیملی کا بندہ سوچتا ہے کہ بھئی امیڈیٹ فیملی جو ہے وہ بعد میں جو چیزیں ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ افیکٹ تو پھر امیڈیٹ فیملی ہوتی. 2002 سے لے کے 2008 تک یا 2007 تک ہم ٹوٹل 33 لوگ تھے، اور دوسری طرف جو ہے وہ گورنمنٹ تھی اس کی جو ہے پرویز الہی کی، اور اوپر جو ہے وہ جنرل مشرف بیٹھا تھا. یہ تو بات ہو رہی نا 99 کی. یہ 2000 جو ہے اپنا 2003 میں یہ دوبارہ بھی جو ہے اریسٹ ہوئے، دوبارہ مجھے اریسٹ کیا تھا، اور وہ بھی بڑا کٹھن وقت تھا. ہاں بالکل بالکل. تو آپ اس کی بھی بات کرتی ہیں، اس وقت کی بھی بات آپ کرتی ہیں. ان 5 سالوں میں پارٹی کو قائم رکھا، اور یہاں پہ ایک صاحب تھے کیونکہ اب وہ وفات پا چکے ہیں، تو وہ اس وقت پریز الہی کے منسٹر تھے. تو انہوں نے اٹھ کے کہا، انہوں نے کہا کہ رانا صاحب کیا آپ نے ہمیں مصیبت ڈالی ہوئی ہے، ادھر روز آپ اٹھ کے جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں، تو وہ جن کی آپ بات کرتے ہیں انہوں نے کوئی نہیں آنا، تو آپ چھوڑیں تو ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہمارے ساتھ معاملہ کریں. تو میں نے اٹھ کے کہا، وہ ریکارڈ میں موجود ہے، میں نے کہا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ آئیں گے، اور آپ نے PMLN میں شامل ہونے کے لیے ماڈل ٹاؤن آنا ہے، تو میں نے آپ کو گاڑی میں بٹھا کے نا جو ظہور الہی روڈ پہ آگے چھوڑ کے جانا ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ بندہ ہو وہیں پہ رہنا چاہیے. نہیں جی آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ وقت پھر آیا، وہ ماڈل ٹاؤن آئے، یعنی میاں صاحبان واپس آئے، میاں صاحبان کی حکومت بنی، وہ بندہ ماڈل ٹاؤن آیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے گاڑی میں بیٹھ کے واپس میں نے اس دن اس کو کہا، میں نے کہا بھائی دیکھ لو، میں نے اس دن یہ بات کہی تھی تو یہ آج پوری ہو گئی ہے، لیکن
میں نے جو کہا تھا نا کہ آپ کو گاڑی پہ چھوڑ کے آؤں گا، میں نے کہا میں آپ کو چھوڑنے نہیں جانا. نہیں، آپ کا بڑا دل ہے. آپ کو آپ شامل ہو رہے ہیں تو بالکل آپ شامل. آپ کا بہت بڑا دل ہے رانا صاحب، لیکن کیا اس دل کو تھوڑا سا جھٹکا بھی نہیں لگا جب میاں صاحبان اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کے جلا وطنی اختیار کر لی؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ٹھیک کیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ کیونکہ میں نے کئی لوگوں سے بات کی اس دور کے بارے میں، اور میں نے ان کو کہا کہ آپ نے اپنی پارٹی چھوڑ دی، اور وہ کہتے تھے نہیں ہم نے اپنی پارٹی نہیں چھوڑی، دیکھیں ہمارے لیڈرز نے ہمیں چھوڑ دی. نہیں، علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر پھر جھپٹنا. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ یہ سیاست ہے. Live to fight another day. وہ جو صاحب بیٹھے ہیں اس وقت جیل میں، وہ جس قسم کی سیاست کر رہے ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ اب تک جو انہوں نے حاصل کیا ہے، یا جن حالات سے اپنی جماعت کو، اپنے لوگوں کو اور پارٹی کو دوچار کیا ہے، تو معاملہ یہ ہے کہ میاں صاحبان نے اپنی بات کو بھی برقرار رکھا، اور اس کے بعد جو معاملات انہوں نے کیے، بھلے وہ جلا وطن ہو کے چلے گئے، لیکن انہوں نے اپنی بات کو تو وہیں پہ رکھا، اور اسی بات پہ پھر وہ واپس بھی آئے. ہاں، تو اس میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے پھر چھوڑا تھا تو پھر وہ سارے لوگ پھر واپس بھی تو آئے نا. پیپلز پارٹی کی حکومت برسر اقتدار آئی بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد 2008 میں آپ لوگوں کی حکومت تھی. سنا ہے کہ اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری آپ کے رشتہ دار ہیں. یہ میرے فرسٹ کزن ہے. آپ کے فرسٹ کزن ہیں. میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ ان کے کئی متنازع فیصلے بھی ہوئے ہیں، کئی ایسے فیصلے بھی ہوئے ہیں جنہوں نے جوڈیشری کی آزادی کے لیے بھی گامزن کیا لوگوں کو، لیکن سٹیل ملز کا ایک ایسا فیصلہ تھا جو پاکستان کو بہت مہنگا پڑا. اس وقت رشیا پاکستان سٹیل ملز خریدنا چاہتا تھا، انہوں نے پرائیویٹائزیشن نہیں ہونے دی. اس پس منظر میں نہیں، دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جو بھی فیصلے ہوتے ہیں ان فیصلوں کے ہوتے ہوئے اس وقت ایک ماحول ہوتا ہے پورے ملک میں، اور ججز جو ہیں وہ بھی ایک ماحول جو باہر پایا جا رہا ہوتا ہے اس سے متاثر ہوتے ہیں، وہ بھی آخر انسان ہوتے ہیں. تو بعد میں پھر حالات جو ہے وہ اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ فیصلہ جو ہے وہ کس حد تک صحیح تھا یا کس حد تک صحیح نہیں تھا. تو معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جب یہ سٹیل مل کا معاملہ چل رہا تھا تو اس وقت جو اوور آل ماحول تھا باہر، وہ بھی تو ذرا آپ دیکھیں نا کہ اس وقت وہ کیا تھا، کس طرح سے جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ باہر یہ بات ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں جناب یہ کیا ہو گیا، اور یہ ملک کا جو ہے بڑا نقصان ہو رہا ہے. اسی طرح جو رکو ڈک کا جو فیصلہ ہے جی اس کے اوپر بھی اس وقت تو بڑی بڑی لمبی تقریریں، اور ہو رہا تھا کہ جی دیکھیں جی یہ قومی ایسٹس کو جو ہے وہ بیچا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو فیصلے کیے وہ فیصلے تاریخ کا حصہ ہیں، وہ اگر بعد میں درست ثابت نہیں ہوئے تو ان کو اس کے اوپر کوئی بضد ہونے کا تو کوئی حق نہیں پہنچتا، اور ان فیصلوں کو جس طرح سے وہ بعد میں اثر انداز ہوئے اسی تناظر میں جو ہے وہ دیکھا جانا چاہیے. لیکن ایز انسان وہ بڑے مضبوط آدمی تھے اور دلیر تھے. اور جب وہ 2007 میں چیف جسٹس بنے ہیں تو میاں صاحب کو کسی نے بتایا کہ وہ میرے عزیز ہے. تو مجھے میاں صاحب نے پوچھا کہ رانا صاحب وہ کہو جے بندے نے؟ میں نے کہا جی اگر تو ان کو انہوں نے پیار سے چلایا تو وہ جو کہیں گے وہ کریں گے، لیکن اگر ان کو کسی نے انہوں نے کو تھوڑا زور زبردستی کی نا تو میں نے کہا وہ بندہ ڈٹ جائے گا. تو وہ سال بعد ڈٹ گئے، وہ ڈٹ تو گئے، لیکن اس کے بعد انہوں نے میمو گیٹ بھی چلایا، اور جو میمو گیٹ ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ ان کی تاریخ کا ایک سیاہ وقت تھا. افتخار چودھری کو مہنگا بھی پڑا، ریپوٹیشن کے لحاظ سے بھی مہنگا پڑا، آپ کی لیڈرشپ کو بھی مہنگا پڑا. ان کی بحالی کا جب معاملہ چل رہا تھا نا تو ایک مرتبہ اعتزاز احسن صاحب ان کو لے کے گئے تھے زرداری صاحب کے پاس. اگر زرداری صاحب ان کے ساتھ بہتر سلوک کرتے اور ان کو کہتے کہ ٹھیک ہے آپ بحال ہونے جا رہے ہیں یا ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، تو شاید بعد میں ان کا رویہ بالکل مختلف ہوتا. تو جب وہ وہاں سے واپس آئے نا
تو اس وقت جو انہوں نے جو میرے ساتھ ان کی بات ہوئی تو مجھے اس وقت یہ نظر آ رہا تھا کہ اب اگر ان کو موقع ملے گا تو یہ زرداری دی خیر نہیں، آپ ان کے خلاف جائیں گے. یہ لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. رانا صاحب, would you say once a Rajput, always a Rajput? جی بالکل. نیچر تو پھر آدمی کے ساتھ جاتی ہے, قبر تک جاتی ہے. بیلا میں جن لوگوں سے بات کرتی ہوں نا, کیونکہ میں تو آپ کو جانتی ہوں, رانا صاحب کو جانتی ہوں, آج سے نہیں کئی سالوں سے, تو مجھے پتہ ہے کہ کتنے شفیق ہیں, مجھے پتہ ہے کتنے لائل ہیں, مجھے پتہ ہے کتنے دلیر ہیں, مجھے پتہ ہے آپ کتنی دلیر ہیں, اور مجھے پتہ ہے کہ کتنے دوستوں کے دوست بھی ہیں. صحیح. تو جب مجھے کوئی لوگ کہتے ہیں نا کہ ان کا ایک خوف طاری ہے کسی علاقے میں, تو میں کہتی ہوں اس صرف ان کی کالی مونچھوں کا جادو ہے. باقی رانا صاحب نہ انتقام لینے والے ہیں اور نہ ہی ظلم کرنے والے ہیں. تو کیا میری یہ ججمنٹ صحیح ہے؟ نہیں, بالکل غلط ہے. نہیں, مونچھوں کی وجہ سے ڈر ڈر کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ اگر کسی نے زیادتی کی ہے نا تو ایک دفعہ معافی دی, دوسری دفعہ معافی دی, تیسری دفعہ معافی ساڑے کو کوئی نہیں. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾ, ਹੁਣੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਜਮ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਚ ਕੀ ਹਰਜੇ. ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੀ ਹਰਜਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੰਨੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਫੀਕ ਔਰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ, ਨਰਮ ਦਿਲ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਦਿਲ. ਔਰ ਮੈਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹਾਂ. ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਹੈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਪੋਜ਼ਿਟ. ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਨੇ ਆ. ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਟਾਕਰਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਜਦੋਂ हुई 2014 में जब मॉडल टाउन का सानिया होता है तो आप होम मिनिस्टर थे, और वो जो हुआ या नहीं हुआ जिसमें 10 लोग मारे गए, कहते 14 हैं, मारे 10 गए थे, 10 मारे गए. वो कैसे वहाँ पर हलाक हुए, उनको किसने हलाक किया, क्या वो सारे प्रोग्राम का हिस्सा था जिसको बाद में अनफोल्ड होते हमने सब ने देखा, और कौन सी ताकतें उस सानहे में मुलव्विस थीं, ये तो बात आप ही हमें बताएंगे. लेकिन आप होम मिनिस्टर थे, आपने शूट ऑन साइट के ऑर्डर्स नहीं दिए थे, आपने बल्कि मुज़ाकरात किए थे उन लोगों के साथ कि ताहिरुल कादरी साहब के लोगों ने जो वहाँ पर सारे रुकावटें बना के अपना एक स्टेट विद इन अ स्टेट खड़ा किया हुआ था, उसको हुकूमत की रिट लाजिम थी कि साफ़ करती जगह को. बाकी लोग भी तो वहाँ रहते थे ना. तो आप तो उन मुज़ाकरात में शामिल थे, लेकिन जब वक्त आया तो रेजिग्नेशन आपकी मांगी चीफ मिनिस्टर ने, और आपने दे भी दी. रात को पुलिस के लोग जब गए हैं तो उनके लोगों ने मारा उनको, उन्होंने पुलिस के लोगों को लटा के वहाँ पे मारा. उसके बाद अब उनको पता था कि पुलिस सुबह हमारे ऊपर हमलावर होगी, उन्होंने अपने कारकुनों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया. पूरी रात ताहिरुल कादरी साहब लगे रहे कि पहुँचो उधर, पहुँचो उधर. इधर पुलिस वाले देखें, यूनिफॉर्म की एक अपनी साइकी होती है, ऐसी सूरत हाल में ये रिएक्ट करते हैं. जब इनको पता चला कि जी उन्होंने हमारे बंदों को इस तरह से मारा है, तो इन्होंने भी फिर सुबह जो है ये चले गए बन ठन के. जब वहाँ पे गए हैं, तो जब ये वहाँ पे गए हैं तो उतनी देर में उनके लोग भी इकट्ठे हो रहे थे. तो वहाँ पे पुलिस मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मुख्तलिफ क्राउड में जो है वो गिर गई. किसी जगह पे क्राउड और पुलिस में जब तसादम हुआ, या पुलिस के लोगों ने समझा कि ये हमें हमारे ऊपर हमलावर हो के हमें मार देंगे, तो वहाँ पे जो है ना वो फायरिंग हुई है, जिसके नतीजे में नुकसान हुआ. इसमें कतन पुलिस ना इस सोच से, ना इस नज़रिए से गई कि उन्होंने वहाँ पे जाके किसी को मारना है. अगर, और ना हमने किसी को भेजा. अगर हम भेजते तो हम फिर जो वो शदरे का मज़दूर था या शेखू परजा को रेडी बांध था, उसको मारने का क्या जवाज़ बनता था? कोई ऐसा मामला नहीं था. वहाँ पे ये वाक़या हो गया. जो 10 बंदे मरे, उनमें से जो चंद औरतें थीं, उनका जब मुआयना किया गया तो नज़र आया कि उनको ऊपर से फायर लगे थे. नहीं, 10 में से चार लोग ऐसे हैं 10 में से कि जिनको सर में और नीचे से. Exactly. अब पुलिस तो सामने है. पुलिस तो सामने है, एक बात. दूसरी बात, छतों पे
طاہر القادری صاحب کے بندے چڑھے ہوئے تھے، اور ان میں سازشی تھیوری ہے کہ کچھ اور لوگ بھی تھے، لیکن بہرحال یہ وہاں پہ کیونکہ انہوں نے وہاں پہ کسی کو نہ انویسٹیگیشن کرنے دی، نہ وہاں سے جو ہے وہ کسی قسم کا جو ہے وہ کوئی مٹیریل اکٹھا کرنے دیا، انہوں نے کسی کو وہاں پہ پھٹکنے نہیں دیا، اور اس کیس کی جو فورنزک ہوتی ہے، جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے، وہ نہیں کروانے دی۔ پھر جو باقی لوگ ہلاک ہوئے ان کو they were shot through a vital organ. One shot through a vital organ. بالکل ایسے اس میں پولیس کے لوگ اریسٹ ہوئے اور 2 سال جیل میں رہے ہیں۔ جی ہاں، جی ہاں۔ تو لیکن ان کا سارا جو ہے وہ دھیان ہماری طرف تھا، میری طرف تھا، میاں شہباز شریف صاحب بطور چیف نے ان کی طرف تھا، اور میاں نواز شریف ان کی طرف تھا۔ تو اس وقت کیونکہ یہ مشکل وقت تھا، تو اس وقت کسی کو تو پھر ذمہ داری لینی تھی نا۔ تو کیا نبیلہ صرف رانا ثناء اللہ ہی تھے ذمہ داری لینے کے لیے؟ بالکل، اور کوئی مان نہیں رہا تھا۔ تو کیوں یہ ہمیشہ قربانی دیتے ہیں؟ بس عادت سے مجبور ہے، اور کیا کروں۔ صحیح بات ہے۔ آپ کہتی نہیں ہے، اب میں ان سے بات معاف کیجیے، میں نے کہا مجھے بات نہیں کرنے دیں گے اب اس بات میں، لیکن اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی بہن سے ایک آخری سوال کر لوں، پھر آپ کی طرف آتے ہیں۔ تو دسو مینوں پھر لیڈراں دی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ رانا صاحب چلو تسی قربانی دے دیو، یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے، لیکن کہتے ہیں نا کہ کئیوں کو عادت ہوتی ہے، میں جو ہے گا ہر بات بیان نہیں۔ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں اس میں ایک واقعہ آپ کو بتا دوں، میں ہوں نا، تسی ریزائن کر دیتا تھوڑے لیڈر ہو گئے بری ذمہ۔ نہیں ایسے نہیں ہوا۔ جس دن میں نے ریزائن کیا انہوں نے کہا کہ نہیں جی اس ریزائن سے تو ہمارا کام نہیں بنتا، چیف منسٹر ریزائن کرے، پرائم منسٹر ریزائن کرے۔ دیکھیں اس کے بعد ایک میٹنگ، یہ تو بات کی بات ہوئی نا، پھر پہلے تو ریزائن دے دیا۔ تو آپ ہمارے سازشی ذہنوں کو غلط کیوں پھر کہتے ہیں؟ ہر چیز واسطے میرے پرادے کو جواب سن لیں میں ہوں نا۔ آپ کے اوپر 15 کلو ہیروئن ڈالی جاتی ہے، آپ کی گاڑی بھی سرچ کی جاتی ہے، یہ کیوں ہوا؟ کس نے کیا؟ رابی ٹول پلازا پہ اریسٹ کیا، تو اس کے بعد جب وہ آئے نا تو یہ ٹھوکر نیاز بیگ سے آگے بڑھے، تو میں نے انہوں نے کہا کہ بھائی نیب کا آفس تو ادھر ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں ہم نیب والے نہیں ہیں۔